السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شمیم مارا ماربت آپ کو کنٹینیوز کے فورم سے کنٹینیوز کی ٹیم کے ساتھ سرینا ہوٹل اسلام آباد سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم اس وقت موجود ہے سرینا ہوٹل میں، جہاں پہ نیشنل کنونشن آن ریگولیشن لیجسلیشن اینڈ میڈیا کرائسس دا وے فارورڈ پہ ہو رہی ہے، جہاں پہ تمام جرنلسٹ موجود ہے، سینئر جرنلسٹ بھی آئے ہوئے پورے ملک سے، بزرگ جرنلسٹ بھی آئے ہوئے، اس کے علاوہ لیڈر آف اپوزیشنز کے لیڈرس بھی آئے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی آئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نامی گرامی شخصیات آئے ہوئے تھے۔ اس کنونشن میں زیادہ تر فوکس جو جرنلسٹ کا ہے وہ پریس فریڈم پہ، اس کے علاوہ جرنلسٹ کے پرانے بنیادی مسائل اور ابھی موجودہ جو ہائی رسک میڈیا کو چیلنجز آ رہے ہیں، مسائل کا سامنا ہے، ان سب پہ بات ہو رہی ہے، اور ان سب پہ جو ہے تمام جرنلسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ ان سب کی تقریباً ایک ہی آواز ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ میڈیا کو اس کا پاکستان کے آئین کے مطابق جائز آزادی دی جائے۔ آئیے چلتے ہیں، ان سب سے رائے لیتے ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ آج کی اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، پریس فریڈم کے حوالے سے اسپیشلی؟ پاکستان میں جو آزادی صحافت ہے، اس کے لیے جو خطرات ہیں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان میں صحافی متحد نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے اس کے تمام گروپوں کو متحد ہونا ہوگا۔ اگر آپ متحد نہیں ہوں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں کئی مرتبہ کہ جب بھی ہم آزادی صحافت، غیر اعلانیہ سینسرشپ، صحافیوں کا جو معاشی قتل عام ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ مسائل حل کریں، تو حکومت کہتی ہے کون سی پی ایف یو جے ہے، یہ افضل بٹ گروپ ہے یا یہ نواز رضا گروپ ہے یا یہ کوئی اور 3-4 گروپ ہیں، تو ان کو متحد کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے اور ضیاء الدین صاحب نے جو کوششیں کی تھیں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھیں، لیکن وہ ابھی دوبارہ اگر ان کو شروع کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور جب تک یونٹی نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مطلب سر تمام مسئلوں کا ایک ہی حل ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے سر؟ دیکھیں نا، اگر آج آپ کا یہ جو کنونشن تھا اس میں اگر سب اکٹھے نظر آتے جی سر، تو لوگوں کے دل دہل جاتے جو دشمن ہے آزادی صحافت کے۔ تو اب اگر آپ یہاں پہ تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی وہ بھی اکٹھی نہیں تھی، تو نہ وہ اکٹھے ہیں نہ ہم اکٹھے ہیں، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو مسئلہ حل۔ بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے RIUJ کے پریزیڈنٹ عامر سجاد سید صاحب، جن کی ان کنونشنز کے جتنی بھی انتظامات ہیں ان میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کے اس ایونٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کا پہلے تو چینل کا آپ کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور میں صحافیوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اس سلسلے میں آپ نے گزشتہ 2 سال سے دیکھا ہوگا کہ جو صحافیوں کے مسائل ہیں ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ کے سامنے ہمارا ایک بھرپور طریقہ کا احتجاج تھا جس میں 2 مطالبات جو تھے وہ ہمارے تسلیم کر لیے گئے تھے۔ آج اسی حوالے سے ہم نے ایک گزشتہ 15 دن لگا کے ایک قومی کنونشن، ہمارا ایک قومی جرنلسٹ کنونشن ہم نے رکھا، جس میں پاکستان کے PFUJ کے تمام جو صحافی ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے FAC کے ممبران ہیں وہ آئے، اور اس سے باقی جو پورے ملک کے جو ہمارے صحافی ہیں وہ بھی اس وقت جہاں پر حال میں موجود ہیں۔ سر آپ کی RIUJ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، نو ڈاؤٹ۔ آگے کے لائے عمل میں بھی آپ کی کنٹریبیوشن کا کیا وہ ہے، مطلب اسٹریٹجی ہے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی وہ ابھی آپ کو بتایا کہ کیونکہ PFUJ پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت خطاب ان کا جاری ہے، اور وہ ہمیں اب بتائیں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جو ان کا لائے عمل ہوگا وہ پورے پاکستان میں ہوگا، تمام یوزرس پہ اوپر لاگو ہوگا۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین جرنلسٹ تو اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، لیکن اگر یہ پورے ملک میں جو ہمارے صحافی ہیں اگر ہم ان کے لیے کام کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ RIUJ عامر سجاد سید صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ شہزادہ ذوالفقار صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ آگے کا لائے عمل آپ کا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ 15 مارچ سے ہم لانگ مارچ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو شروع کریں گے بلوچستان سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہے، اور اس میں مزید آپ ایسی کون سی تجاویز لائیں گے، سولوشنز لائیں گے جس سے جرنلسٹ اور پریس فریڈم کو جو ہے وہ آزادی جو ہے جہاں تک ایک ان کا خواب ہے جرنلسٹوں کا وہ مل سکے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ دیکھیں، میں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ 15 دن ہم تیاریاں کریں گے۔ ہم تیاری بہت پہلے کر چکے ہیں، مارچ سے ہم تیاریاں کر رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ہم پچھلے 1 ماہ میں بلکہ 1.25 ماہ میں ایبٹ آباد، پشاور، اسلام آباد، فیصل آباد، رحیم یار خان، ملتان، بھاولپور،
सखर, हैदराबाद, कोयटा, कराची, लाहौर, ये तमाम 11 स्टेशंस पर हम गए। ये आखिरी आज स्टेशन था जो नेशनल सेमिनार था या कन्वेंशन था। इस तरह के कन्वेंशन हमने जाके तमाम लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ और सिविल सोसाइटी, वकला, मज़दूर तंजीमें, जर्नलिस्ट, वर्कर की तंजीमें, सहाफ़ियों की तंजीमें, सबको हमने मोबिलाइज़ किया और अभी ईदियाम आए हैं। अब हमने ये ऐलान करना था तो एग्जैक्ट डेट मैंने ऐलान नहीं किया कि हम उसको ज़रा उसमें देख लेंगे कि थोड़ी टेक्निकलिटीज़ उसमें आती। अदरवाइज़ 15 दिन बाद हमने तैयारी करना, 15 दिन में हमने तैयारियां करने हैं, चाहे 16वां दिन हो, 7वां दिन हो, चाहे ये समझ लें कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम कोयटा से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे और फाइनल डेट हम सिर्फ कोई 2-4 दिनों में, 6 दिनों में, हफ्ते बाद हम दे देंगे। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरी तैयारी के साथ। हम कराची जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, फिर सखर जाएंगे, फिर रहीम यार ख़ान, फिर भावलपुर, फिर मुल्तान, फिर फैसलाबाद, फिर लाहौर, गुजरांवाला और उसके बाद इस्लामाबाद हम आएंगे। इस्लामाबाद से पहले पेशावर मोड़ पर हमारे दोस्त जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो भी आके इधर जमा होंगे, उसके इब्टाबाद के लोग दोस्त और पेशावर के दोस्त। उसके बाद हम आएंगे और इधर हमने धरना देना है। जो बात आपने की मेन पॉइंट्स तो देखें, इस वक्त हमने एक खुद टास्क ले लिया है या हम समझ लें कि लोगों ने एक्सपेक्टेशंस की हैं। इससे पहले हम बात करते थे आज़ादी सहाफ़त की, जी हमें लिखना नहीं दे रहे हैं। अब हम ये बात, इससे हम बहुत आगे जा रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि हमें तो लिखने आप नहीं दे रहे हैं, अब तो हम जो आप उस शख्स को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आपका डिजिटल या वेब पर आपका वो होगा, कल को ये आपका वेब बंद हो जाएगा। हम सिर्फ यही करेंगे कि आप मेरे इंटरव्यू लेकर और कहीं आर्काइव में छुपा के रख दें, खुद किसी को दोस्तों को आप दें, आप उसको पब्लिक कर ही नहीं सकेंगे, इसलिए कि जिस तरह से इनके अज़ाइम हैं। और किसी वक्त भी वो आप पर ये इल्ज़ाम लगा दें कि आप फेक न्यूज़ को फ़रोग़ दे रही हैं, तो लिहाजा 5 साल जेल में आपको डाल दें और आपको इतने करोड़ रुपए जुर्माना कर दें। आप इतने करोड़ रुपए जुर्माना कहाँ से भरेंगी? मतलब ये कि सर प्रेस फ्रीडम फिर ना होने के बराबर रह जाएगी, बल्कि होगी नहीं। प्रेस फ्रीडम तो है, अभी भी नहीं है। अभी भी एक छोटा स्पेस जो लोगों को धोखा देने के लिए एक छोटा सा स्पेस है कि वो जिस तरह एक शाम के टीवी चैनल्स पे शाम को जो इनके टॉक शोज़ में जिस तरह मुर्गे लड़ा रहे होते हैं, उस तरह से एक वो है, वो बात करें ना कि ये तमाम मसले मसाइल किसकी वजह से हैं। जब आप किसी के इंटरव्यू नहीं चलाते हैं, जब आप किसी के उसको प्रोग्राम को चलते हुए को ऑफ एयर कर देते हैं, जब आप किसी के टीवी चैनल, अभी तो उन्होंने ये शुरू कर दिया, लोगों को गायब करना शुरू कर दिया उससे स्क्रीन से। इसके लिए यूनिटी होना ज़रूरी है, मुत्तहिद होना। तो आप क्या समझते हैं कि सारे जर्नलिस्ट मुत्तहिद हो जाएंगे PFUJ की छतरी में, उसकी निगरानी में? मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ डिवीज़न है, मुझे नहीं लगता कि कहीं हुए सब यूनिटी। देखिए, जिसका नज़रिया है कि आज़ादी सहाफ़त हो, जिसका नज़रिया है कि एक आम आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट हो, जिसको फ्रीडम ऑफ उसका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हो, वो साफ़ी जो है हमारे अगर तंजीम का हिस्सा नहीं भी है, वो हमारे पास आता है, तकरीर भी करता है और हमारे साथ वो खड़ा होता है। अब जिस बंदे का अगर ये नज़रिया है कि नहीं जी आज़ादी सहाफ़त तो मादर पिदर आज़ाद है और जी होना नहीं चाहिए और ये गलत है, हम फ़लाने अदारे को कुछ ना बोलें, जुडिशरी को कुछ ना बोलें, सियासतदान को ना बोलें, वज़ीर आज़म को कुछ ना बोलें, उसका फिर नज़रिया तो हमारा नहीं है ना। सही, बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट PFUJ शहजाद ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे साथ बात करने के। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क़ायद सहाफ़त और एक्स PFUJ के प्रेसिडेंट जनाब अफजल भट्ट साहब। इनसे हम पूछते हैं कि आज के इस कन्वेंशन को आप कैसे देखते हैं और इसमें आगे का जो लायामल है और प्रेस फ्रीडम के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, इसमें हमारे बेसिक 2 मुतालबात थे और उसके लिए ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है। पहला मुतालबा आपको पता है कि जो इस वक्त मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों की मुआशी सूरत हाल है कि गुज़श्ता 4 साल से एक मुआशी कत्ल-ए-आम जारी है। 12,000 मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट बेरोज़गार हो चुके हैं। तकरीबन तमाम मीडिया हाउसेस ने तनख्वाहों में 40% 30% कट लगाया हुआ है। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि ये मुआशी कत्ल-ए-आम बंद किया जाए जर्नलिस्टों का। और दूसरा हमारा मुतालबा प्रेस फ्रीडम के हवाले से है कि पाकिस्तान में
ان اناؤنس سینسرشپ کی وجہ سے پریس فریڈم آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. انہی دو مطالبات کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ PFG اپنا لانگ مارچ شروع کرے گی اور یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی. لانگ مارچ اندازاً کب سے ہوگی سر؟ یہ انشاءاللہ پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل صاحب جلد ڈیٹ دے دیں گے. ناظرین آپ نے دیکھا جو نیشنل کنونشن تھی لیجسلیشن ریگولیشن اینڈ میڈیا کرائسس دا وے فارورڈ پہ، وہ اب اختتام کو پہنچ گئی ہے. ان میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو صدر ہے ان سے بھی ہماری بات ہوئی، جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب، اور جو قائد صحافت افضل بٹ صاحب ان سے بھی ہماری بات ہوئی جو کہ ایکس PFUJ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری بات جو ہے بہت سینئر اور جرنلسٹ سے بھی ہوئی ہے، حامد میر صاحب سے بھی ہوئی. اس کے علاوہ جتنے بھی اور سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی. ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ پریس فریڈم اکارڈنگ ٹو پاکستان کے جو بنیادی قوانین ہیں، آئین ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی مطالبہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے جو ان اناؤنس سنسرشپ ہے جرنلسٹوں کا، اس پہ بھی جو ہے نا مطلب جرنلسٹوں کا بنیادی حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مزید لانگ مارچ کا جو عمل جو ہے وہ شروع کریں گے. پورے ملک میں ہم اس حوالے سے لانگ مارچ کریں گے، لیکن اس کے لیے جو ڈیٹ ہوگی وہ ابھی جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے PFUJ اور جنرل سیکرٹری جو ہے PFUJ جناب ناصر زید صاحب وہ جب اناؤنس کریں گے تو اس کے بعد ہم آگے کا عمل بتائیں گے. اس وقت تک ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے اور ایک ہی آواز ہے جرنلسٹوں کے لیے کہ آپ سب متحد ہو جائے اور اپنے حقوق کے لیے لڑے اور آگے آئیں.